کبھی ایک بادشاہ تھا، سلطان غیاث الدین بلبن، ایک عادل، بہادر اور خوف خدا رکھنے والا حکمران۔ اس کے دربار میں انصاف کا بول بالا تھا، جس نے نہ صرف دربار بلکہ تاریخ کو بھی ہلا دیا۔ ایک دن سلطان شکار پر نکلا، فضا میں تازگی تھی، پرندوں کی آوازیں، ہوا میں زندگی تھی۔ اچانک اس نے ایک ہرن دیکھا اور کمان سے تیر چلایا، لیکن قسمت کا لکھا کچھ اور تھا۔ تیر خطا گیا اور جا لگا ایک بوڑھی اماں کے اکلوتے بیٹے کو۔ وہیں وہ جوان زمین پر گر گیا، ماں چہی فضا لرزی۔ سلطان دوڑتا ہوا آیا، اپنے ہاتھوں سے زخمی نوجوان کو اٹھایا، مگر وقت گزر چکا تھا، جوان جان دے چکا تھا۔ سلطان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً بوڑھی اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں میں خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بوڑھی عورت نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا، نہیں بادشاہ، تمہارا انصاف دیکھنا ہے مجھے، تمہیں معافی نہیں دوں گی۔ عدالت میں چلتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا۔ سلطان نے سر جھکایا اور بغیر تاج کے، بغیر تخت کے ایک ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوا۔ جج نے کہا، اے سلطان، یہاں تم بادشاہ نہیں ایک قاتل کے روپ میں آئے ہو۔ یہ عدالت اللہ کی ہے، یہاں تاج نہیں انصاف بولا کرتا ہے۔ پھر جج نے بڑھیا سے پوچھا، اماں اگر تم بادشاہ کو معاف کر دو تو فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے گا۔ بڑی عورت خاموش رہی، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ پھر اس نے کہا، میں کبھی معاف نہ کرتی اگر میرا حاکم وقت خود میرے دروازے پر نہ آتا، اپنے انصاف کی بھیک نہ مانگتا۔ آج میں اسے معاف کرتی ہوں، کیونکہ آج میں نے عدل کو زندہ دیکھا ہے، انسانیت کو جیتا دیکھا ہے۔ ناظرین، جج نے تاریخی جملے دہرائے کہ ایسا بادشاہ صدیوں بعد قوموں میں پیدا ہوتا ہے جس کے لیے انصاف تخت سے بڑا ہوتا ہے۔ سلطان غیاث الدین بلبن خاموشی سے قاضی کی عدالت سے باہر نکلا، سر جھکا ہوا ہے لیکن دل مطمئن ہے، کیونکہ بادشاہ کے نزدیک عدل حکومت سے نہیں ضمیر سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی مثالیں تھیں جو انہوں نے رہتی دنیا تک چھوڑی۔ اور اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا، تھے تو وہ تمہارے ہی آباء مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔